اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ 3 آیتیں میں نے آپ کو سنانی ہیں اور بڑی قابل غور، بہت زیادہ اہم ہیں۔ 17ویں پارے کی پہلی آیت، اس کے متعلق ایک واقعہ سماعت کریں پہلے، پھر آپ کو اس آیت پر عمل کرنے کو جی چاہے گا۔ ایک صحابی رسول مستری تھے اور وہ دیوار بنا رہے تھے۔ تیسی کانڈی جو مستری کے پاس ہوتی ہے وہ اس کے ہاتھ میں تھی، اور وہ دیوار بنا رہے تھے، اور اسی اثناء میں کسی نے ان کے پاس یہ آیت پڑھی، اور یہ آیت ابھی پہلی بار نازل ہوئی تھی، اور یہ آیت وہ صحابی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا وہ پڑھتے ہوئے اس کے پاس سے گزرا، تو اس نے ایسے پلٹ کے دیکھا کہ یہ آیت اب نازل ہوئی ہے، تو ان کے دل پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ وہ بھاگ کر مسجد میں گئے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اعراض کیے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں ہیں اور منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، 1450 سال تو تقریباً ہو گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے، اور تقریباً اتنا عرصہ ہو گیا اس آیت کو نازل ہوئے، تو اللہ پاک نے اس کو فرمایا ہے کہ حساب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو یہ 1450 سال ہو گئے ہیں، تو ابھی بھی قریب ہے، اور آگے پتہ نہیں اللہ کو معلوم ہے کہ کتنے سال ہیں۔ تو یہ میرے اور آپ کے اعتبار سے گنتیاں جو ہیں یہ 1 دن 2 دن کی ہیں، لیکن ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، تیرے رب کے نزدیک جو تم گنتے ہو نا، جو تم گنتے ہو گنتے، اس اعتبار سے جو 1000 سال بنتا ہے تیرے رب کے نزدیک وہ 1 دن ہوتا ہے۔ تبھی تو 1450 سال ہو گئے تو تیرے رب کے نزدیک۔ اور پھر ویسے بھی کل آت قریب، جو آنے والا وقت ہے وہ کوئی دور نہیں، وہ قریب ہی ہے۔ جو آنے والا وقت ہے وہ قریب ہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانیت کی اثر ہو گئی ہے۔ انسانیت جب سے شروع ہوئی ہے، اس کی صبح ہوئی، دوپہر ہوئی، اور پھر عصر ہو گئی ہے۔ اب عصر اور مغرب کے درمیان میں کوئی اور نماز نہیں ہوتی۔ اس طرح آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، کوئی اور نبی نہیں، میں تم آخری امت ہو، اب کوئی اور امت نہیں ہے، اور سورج بس اب انسانیت کا غروب ہی ہونے والا ہے بس۔ اور پھر علامات قیامت سبھی علماء متفق ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات بتائی ہیں وہ تقریباً سب پوری ہو چکی ہیں، صرف چند بڑی بڑی رہ گئی ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، دابت الارض کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، یہ چیزیں کچھ باقی رہ گئی ہیں، مہدی علیہ السلام کا واپس آنا۔ ورنہ جو چھوٹی علامات ہیں وہ ساری کی ساری تمام علماء جو ہیں، تمام مکتبہ فکر کے علماء متفق ہیں کہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں، اور بس آخر پر لگا ہوا ہے۔ اور آپ اس اعتبار سے بھی دیکھ لیں کہ زمانہ اتنا قریب آ چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جب برپا ہوگی نا، وہ انسانوں میں سے بدترین جو انسان ہوں گے نا، ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی، اور ہر آنے والا زمانہ جو ہے اس کا معاشرہ پہلے سے بدترین ہو رہا ہے۔ آپ نے میں سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد سیکنڈ پر، اس کے بعد پھر دوسرا، اس کے بعد پھر دوسرا، جو زمانہ آگے چلتا جائے گا معاشرے کے لوگ جو ہیں بدترین ہوتے چلے جائیں گے، اور جن لوگوں کے اوپر قیامت برپا ہوگی وہ انسانیت میں سے سب سے بدترین قسم کے لوگ ہوں۔ یعنی جو بے حیائی اور فحاشی کا طوفان یہ اتنا جو عام ہے، کبھی انسانیت نے سوچا نہیں ہوگا، کبھی انہوں نے تصور نہیں کیا ہوگا۔ جو قوم لوط پر عذاب آیا تھا وہ آج اس گناہ کو LGBT پر والے خبیث لوگ جو ہیں وہ علی اعلان جو ہے وہ اس کو بیان کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ دلائل قائم کر رہے ہیں، لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پوری حکومتیں کھڑی ہو چکی ہیں، اور اس کو جو ہے وہ پوری دنیا میں لاگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ بدتمیزی کا طوفان اور کیا ہوگا؟ طوفان بدتمیزی اس سے بڑا کیا ہوگا کہ انسانیت کے جو ہے وہ کس طرح بدترین دہانے کے اوپر جو جا کھڑی ہوئی۔
اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے. وهم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، اعراض کیے ہوئے ہیں. تو صحابی رسول نے جب اس کو سنا تو یہ پہلے ایمان والے تھے، تو قرآن پر ایسا عمل کرنے والے تھے، ایسا قرآن کو سن کر ڈرنے والے تھے کہ ادھر ہی انہوں نے اپنی کانڈی پھینکی اور ادھر ہی جو ہے وہ اپنے ہتھیار پھینکے، فوری سارا کام ادھر ہی چھوڑ کر بھاگ کر مسجد میں جا کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو. کیا کبھی اللہ کرے کہ یہ تاثیر ہمارے دلوں میں بھی پیدا ہو جائے؟ یہ کیفیت کبھی ہماری بھی پیدا ہوئی ہے کہ ہم فوراً رب کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے ہوں؟ اللہ پاک نے فرمایا جب میرے بندوں کے سامنے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، میرے بندوں کے سامنے جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بہرے اور گونگے اور اندھے نہیں ہوتے، بہرے اور اندھے نہیں ہوتے، بلکہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل ہو کرتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. خروا سجدا وبکیا، جب میرے رب اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں کے سامنے میری آیتوں کو پڑھا جاتا ہے، خروا سجدا، سجدے میں گر جاتے ہیں، بکیا، روتے ہوئے جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو یہ رکعت نصیب فرمائے. اور اسی سپارے کے اندر ایک اور سورہ ہے سورۃ الحج، اور اس کا بھی آغاز ہی ہے، اس سورت کا بھی آغاز میں نے آپ کو سنایا ہے، اور سورہ انبیاء کا آغاز کی پہلی آیت سنائی ہے، سورہ حج کی بھی پہلی آیت سماعت کر لیں. اللہ پاک مجھے اور آپ تمام کو سمجھ نصیب فرمائے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو دنیا جہان کے سب لوگوں اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملا وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وہ اتنا سخت زلزلہ ہوگا، وہ اتنا سخت وقت ہوگا کہ ماں اپنے شیر خوار بچے کو پھینک کے بھاگ جائے گی. وہ ایسا سخت زلزلہ ہوگا، ایسا سخت زلزلہ ہوگا کہ اتنی قربت والی محبت بھی اپنی اس محبت والے بچے، ماں خود جلنا برداشت کر لیتی ہے لیکن اپنے بچے کو جو ہے وہ گرم لو نہیں لگنے دیتی. لیکن اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے کہ وہ ایک ایسی سخت چیز ہوگی کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک کر بھاگ جائے گی. اللہ، اس کی فکر کر لیں میں اور آپ. اور آخری صفحے سے بھی میں آپ کو تھوڑا سا سنانا چاہتا ہوں. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے دنیا جہان کے لوگوں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، یہ توحید کے اوپر آیت ہے. لوگوں تمہارے لیے ایک ہم مثال بیان کر رہے ہیں، غور سے سنو. فاستمعوا له، غور سے اس کو سنو، توجہ کر کے سنو، کان لگا کے سنو. ہم آپ پر ایک آیت پڑھتے ہیں. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن کے سامنے تم ہاتھ پھیلاتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن سے تم حاجتیں اور مرادیں اور منتیں جس کے سامنے رکھتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ان کی حالت تو یہ ہے کہ سارے کے سارے مل جائیں، یہ میری ایک چھوٹی سی مخلوق مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے. وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر میری بنائی ہوئی مکھی ان کے کھانے میں سے کچھ لے کر اڑ جائے تو یہ اس کو چھڑوا بھی نہیں سکتے. وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ،
میری بنائی ہوئی مکھی ان سے کچھ لے کر اڑ جائے تو یہ اس سے چھڑوا بھی نہیں سکتے۔ میں نے ایک کتاب پڑھی ہے سائنٹیفک ریسرچ کے اوپر، ہارون یحییٰ ترکی کے ایک اسکالر ہیں، انہوں نے لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے مکھی کے منہ کے اندر ایک ایسا کوئی کیمیکل رکھا ہے کہ مکھی اپنے حصے کا جتنا کھانا لیتی ہے نا فوراً میلٹ ہو جاتا ہے، فوراً ہی میلٹ ہو جاتا ہے، اس کو چھڑوانا کیا ہے کسی نے۔ ورنہ آج کے دور میں جتنی جدت پیدا ہو گئی ہے، بریک خوردبین اور بریک اوزار پیدا ہو گئے ہیں، اور ذروں کو الگ کیا جا رہا ہے، ذروں کو دیکھا جا رہا ہے، اور ذروں کے اوپر جو تحقیق ہو رہی ہے، تو کوئی کر ہی سکتا تھا نا کہ وہ مکھی پکڑتا اور اس کو کہتا ہے، اس کو پکڑ کے کہتے ہیں وہ چیز میں منہ کچھ لے لیتی، بعد میں اس کے منہ سے چھڑوا لیتے اور کہتے ہیں اے چھڑے پہ۔ اللہ پاک کا دیکھیں چیلنج دیکھیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، ہماری بنائی ہوئی مکھی ان کے کھانے میں سے کچھ لے کر اڑ جائے تو یہ اس کو چھڑوا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو ان سے مانگ رہا ہے وہ تو کمزور ہے ہی ہے، جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہی کمزور ہیں، طالب اور مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ پاک بہت زیادہ قوت والا ہے، نہایت ہی زبردست ہے، ایسا قوی ہے، ایسا زبردست ہے کہ جس کو دینا چاہے اس سے روک کوئی نہیں سکتا۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ اللہ کا پکڑا ہوا کہتے ہیں کوئی فلاں بھی چھڑوا سکتا ہے، فلاں بھی چھڑوا سکتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اس طاقتور اللہ کی قدر نہیں کی جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا پکڑا ہوا فلاں بھی چھڑوا سکتا ہے، فلاں بھی چھڑوا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کا پکڑا ہوا کوئی چھڑوا نہیں سکتا، اور جس کو اللہ چھوڑ دے اس کو کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا۔ ان ظالموں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور، لہذا یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو پھر رکوع کرو، واسجدوا سجدے کرو، وعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو، وفعلوا الخیر اور خیر کے کاموں کو کیا کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاؤ، اللہ کے لڑ کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا دوست ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی اچھا دوست ہے اور کیا ہی بہترین مددگار ہے۔ لہذا یہ جو شرک کرنے والے ہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرتے ہیں، تم اللہ کو ہی لڑ پکڑو، اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاؤ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، رکوع کرو، سجدے کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، وفعلوا الخیر اور خیر کے کام کرو۔ اللہ ہی سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ جو چاہے وہ کر کے دکھاتا ہے، اور جو وہ نہ چاہے ساری کائنات کے لوگ مل کر بھی کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔